ابھی راجہ پرتھوی راج نے قاصد سے خلا بھیجا کہ ہمارے مذہبی قانون کے تحت تو اناسا گر سے مچھلیاں پکڑ کر نہ کھائیں۔ یہ قاصد راجپوت شام کے وقت پہنچا۔ اسی وقت آپ افطار کے لیے ستو گھول کر بیٹھے تھے۔ آپ نے افطار کی دعا کے بعد پی کر برابر والے کو دے دیا۔ اسی طرح یہ پیالہ راجپوت قاصد کے پاس پہنچا۔ کچھ توقف کے بعد ستو کا گھونٹ بھرا۔ ستو حلق سے اترتے ہی کیفیت دل بدل گئی اور سینہ ایمان کی روح سے روشن ہو گیا اور خلوص سے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا۔ راجہ پرتھوی راج کو جب یہ معلوم ہوا تو غیظ و غضب سے تلملا اٹھا اور اپنے غلط ارادوں سے باز آیا۔ ایک دن محفل عیش و طراب میں سرداروں کی کمی محسوس ہوئی۔ ایک مسیب نے کلے کی برجی سے سدا بہار پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ راجپوت سردار اور عقیدت مندوں کا ہجوم ہے۔ راجہ نے سردار قاصد کو حکم دیا کہ ایک دستہ لے جاؤ اور جو سردار وہاں موجود ہو گرفتار کر لو اور اعلان کر دو کہ جو شخص اس فقیر کے پاس جائے گا قتل کر دیا جائے گا اور اس کا گھر بار لٹا دیا جائے گا۔ فقیر یعنی خواجہ معین الدین سے کہنا کہ کل تک اجمیر چھوڑ کر چلا جائے۔ عظیم قاصد نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو راجہ کا حکم سنایا تو آپ نے فرمایا ہم مخلوق کی خدمت ہمدردی اور فلاح کے لیے آئے ہیں، راجہ ہمارے کام میں کیوں منع ہوتا ہے؟ آپ نے جواب میں پرتھوی راج کو خلا بھیجا ہم تو جاتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا آ جائے گا۔ عظیم سادھو رام اور ایجے پال جوگی جو حلقہ بگوش میں داخل ہو چکے تھے، مبلغ اعظم ہند نے شہر میں قیام فرمانے کے بعد راجہ پرتھوی راج کو قبول اسلام کی دعوت دی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کے سخت برتاؤ کی شکایت کی۔ آپ کو افسوس ہوا۔ آپ نے مراقبہ کر کے آنکھیں کھولی اور فرمایا اگر یہ باز نہ آیا تو زندہ گرفتار ہو جائے گا۔ راجہ پرتھوی راج کے سخت رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ کو افسوس ہوا اور دربار خداوندی میں ملتمس ہوئے۔ اے دونوں جہاں کے مالک، انسان اور جنات کی پرورش کرنے والے، یہ تیرا نافرمان بندہ رائے پرتھوی راج جو غرور و تکبر کے گھوڑے پر سوار ہے، اعتدال ختم کر کے عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ ہو گیا ہے۔ تجھ کو اور تیرے دین کو حقیر سمجھتا ہے اور تیرے بندوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھاتا ہے۔ پس اے خدا تعالی رائے پرتھوی راج اس کے لشکر جو اصحاب الفیل سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ہدایت دے یا سزا دے۔ اس دعا کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا اور بعد نماز عشاء کچھ دیر مراقبہ کیا۔ بعد ازاں ساتھیوں سے ہم کلام ہوئے۔ ایک مرید نے آپ کے چہرے پر مسرت امیز تاثرات محسوس کیے اور عرض کی حضور مراقبہ میں راجہ کی نافرمانی میں کچھ خوشخبری معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ رائے راست پر نہ آیا تو اس کی حکومت نکل جائے گی۔ شہاب الدین غوری کو ترائن کی شکست کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی اور دل میں آتش انتقام سلگ رہی تھی۔ رات دن اپنی شکست کا بدلہ لینے کی تدبیر میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نہایتی غور و فکر اور خیالات میں مستغرق تھے۔ اس کو غنودگی آ گئی۔ ایک بزرگ روبرو کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی حکومت تجھے بخش دی۔ سلطان شہاب الدین کی آنکھ کھلی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اس کو بشارت غیبی سمجھا۔ سلطان شہاب الدین نے ترائن کی جنگ 1191 میں جو زخم کھائے اور شکست کا منہ دیکھا، غزنی واپس آ کر اس کے سینے میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ اس نے اندرونی طور پر پوری طرح تیاری شروع کر دی۔ ہندوستان کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ شمالی ہندوستان میں 4 حکومتیں تھیں، دہلی، اجمیر، کنواج، گجرات۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ راجہ جے چند جو کنواج کا راجہ تھا پرتھوی راج سے مخالفت چل رہی تھی جو دشمنی کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دوسرے کے اقدار کو ختم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ راجہ جے چند اپنی پچھلی توہین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے موقع مناسب جانا شہاب الدین کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور حملہ کرنے پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شہاب الدین کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ اسی طرح اس کی ہمت بڑھ گئی اور فتح و کامرانی کا پورا یقین ہو گیا۔ شہاب الدین نے کوچ کا نکارہ بجوایا۔ امراض سردار اور دوسرے لوگ حیران میں تھے کہ سلطان اتنی جلدی پھر آمادہ جنگ ہو گیا۔ ایک ہی ہفتے میں لشکر لے کر پشاور پہنچا۔ مصاحبوں میں سے ایک مرد پیر نے دریافت کیا کہ مہم کا سامان تو بہت ہے مگر ارادہ کہاں کا ہے؟ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آ بھری اور کہا کہ اے پیر مرد، جب سے میں نے شکست کھائی ہے حرم سرائے میں بستر پر نہیں سویا، بلہ غور اور خراسان کے امراء کی صورت تک نہیں دیکھی۔
پیر مرد نے دعا مانگی اور کہا کہ بہترین وقت یہی ہے کہ جن سرداروں کو مذلول کیا گیا ہے ان کو بلا کر انعام و کرام سے نوازیں، جرم کی معافی کا اعلان فرمائے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو اور بدنما داغ جو شکست کا لگا ہے دھو سکیں۔ اس طرح تجربے کار سرداروں کو لشکر میں شامل کیجیے۔ سلطان نے یہ مشورہ پسند کیا اور اس پر عمل کیا۔ ملتان کے ایک دربار میں سرداروں نے اپنی وفاداری کا عہد کیا اور مدد کا یقین دلایا۔ سلطان ملتان سے روانہ ہوا۔ اقوام الملک رکن الدین حمزہ جو نہایت ہی ہوشیار اور عقل مند تھا، تقریر و تحریر میں یکتا تھا، ایلچی بنا کر اپنے پیغام کے ساتھ اجمیر روانہ کیا۔ پرتھوی راج کو یہ مختصر پیغام بھیجا: اطاعت قبول کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راجہ پرتھوی راج کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے قطعی توجہ نہ دی۔ وہ پیکر و غرور و تکبر تھا، اس کو اپنی بے پناہ طاقت پر ناز تھا۔ شہاب الدین کی بساست اس کو پچھلی جنگ میں معلوم ہو چکی تھی۔ راجہ پرتھوی راج نے اس گھمنڈ میں شہاب الدین کو مرجع ذیل جواب دیا: ہماری بے شمار فوج اور اس کا جوش و ولولہ تمہیں معلوم ہوگا، اور ہر روز ہندوستان کے کونا کونا سے فوجیں چلی آ رہی ہیں۔ اگر تمہیں خود پر رحم نہیں آتا تو اپنی بد نصیب فوج پر ترس کھاؤ اور اپنے آنے سے شرمندہ ہو کر واپس چلے جاؤ، ورنہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ 3000 سے زیادہ صف دوڑنے والے ہاتھی اور بے گنتی پیدے اور تیر انداز کل سے تمہاری فوج پر یلغار کریں گے۔ تمہیں لڑائی کے میدان میں فیل مات ہوگی، ہاتھیوں سے تمہارا لشکر رول دیا جائے گا۔ راجہ پرتھوی راج کو اپنی فتح و کامرانی کا مکمل یقین تھا۔ 150 راجہ مہاراجہ ان کی فوج اس کے ساتھ تھی۔ کچھ ہی دن بعد اپنے عظیم لشکر کے ساتھ نصرہ کے میدان میں آ گیا۔ دوسری جانب سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1,20,000 فوج تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے سرسوتی دریا کے اس پار میدان میں مورچے لگائے ہوئے تھے۔ راجہ پرتھوی راج جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور فتح پر مکمل یقین تھا، اس نے فوج کی ترتیب پر خاص توجہ نہ دی۔ اس کے پاس 30,000 جنگی ہاتھی، 3 لاکھ سوار، بے شمار پیدل چلنے والے سپاہی اور 16,000 سامان اور رسد کی گاڑیاں تھیں۔ سب سے آگے 1 لاکھ تیر انداز، دوسری سب میں 1.5 لاکھ سوار، ان کے پیچھے 150 راجہ کی فوجیں تھیں۔ ان کی پشت پر پرتھوی راج خود ماں 50,000 بہادر فوج اور سواریوں کے تیار کھڑے تھے اور اپنے پیچھے ہاتھیوں کی قطار اس انداز میں کھڑی تھی کہ سلطان فوج میں ابتری پاتے ہی انہیں ہاتھیوں کے ریلے سے کچل دیا جائے۔ عظیم عصب تاریخ فرشتہ سلطان کی فوج 1,07,000 تھی، جو راجہ کے لیے بہت ہی کم تھی۔ سلطان کے پاس 1 ہاتھی بھی نہ تھا، جبکہ راجہ کے پاس 3,000 جنگی ہاتھی تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت عملی سے کام لیا اور لشکر کو اس طرح ترتیب دیا: پہلی صف میں ایک کمان کی شکل میں 20,000 سوار اور 30,000 پیدل کو رکھا۔ ان کے درمیان میں قطب الدین ایبک تھا۔ دائیں طرف اس نے اپنے بھتیجے عبداللہ کو تعینات کیا اور بائیں جانب اپنے لڑکے محمود خان کو مقرر کیا۔ باقی 60,000 سواروں کے 5 دستے بنائے، جن میں 12,000 سوار ہر دستے میں تھے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان نے ایک پرجوش تقریر کی اور گشت لگایا۔ راجپوتوں کی طرف سے تبل جنگ بجا، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، سواریوں نے پیش قدمی کی۔ دوسری جانب سلطان شہاب الدین کے لشکر نے بھی اپنے نیزوں کو حرکت دی۔ ذرا سی دیر میں دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئی، گردنیں اور بازو کٹ کر میدان میں بکھر گئے۔ راجہ پرتھوی راج نے ساری فوج میدان جنگ میں جھونک دی تھی۔ شہاب الدین نے فوج کا ایک حصہ محفوظ رکھ لیا تھا، چنانچہ اس محفوظ فوج میں سے 12,000 فوج کا تازہ دم دستہ بھیجا، جس سے سلطان شہاب الدین کے فوج کو حوصلے بڑھ گئے۔ راجہ پرتھوی راج کا خیال تھا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ 2 گھنٹے جنگ کا یہی نقشہ رہا تو راجپوتوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور چنانچہ اس نے راجہ اور سرداروں کو جمع کر کے مختصر پر جوش تقریر کی اور کٹ مرنے کا عہد کر کے میدان جنگ میں لپک پڑے۔ شہاب الدین تجربے کار جنرل تھا، وہ مشیر کی حیثیت سے کام دے رہا تھا۔ اس نے جنگ کی نوعیت کو سمجھا، ذرا سی غفلت شکست کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ بڑا موقع شناس تھا۔ اسی اثناء میں اس کو اپنے خواب کی بشارت بھی یاد آ گئی۔ چنانچہ 6,000 کے 2 دستے دائیں بائیں جانب اس کی تاکید کے ساتھ روانہ کیے کہ جب تک اشارہ نہ ملے یلغار نہ کریں، اور خود 12,000 سوار کا دستہ لے کر جو عربی گھوڑوں اور یمنی نیزوں سے لس تھا، جوش سے راجپوتوں پر ٹوٹ پڑا۔
راجپوتوں کی فتح کی امید نہ رہی۔ راجہ پرتوی راج بھی بہادر اور تجربے کار تھا۔ اس نے راجپوتوں کو للکارا، اے بہادر شہاب الدین، جو تمہارے سامنے ہے اس کو زندہ نہ جانے دو۔ ہاتھیوں کے لشکر کو شہاب الدین کی طرح بڑھنے کا حکم دیا۔ شہاب الدین نے جو 2 دستے روانہ کیے تھے ان کو یلغار کا حکم دیا اور خود نے پرتوی راج کو نشانہ بنایا۔ شہاب الدین کی فوج کمان کی شکل میں آگے بڑھ رہی تھی۔ راجپوت پیچھے ہٹ رہے تھے اور ہاتھی آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھیوں نے انہی کی فوج کو روند ڈالا اور راجپوتوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کنڑے روا بہت سارے راجے مارے گئے۔ پرتوی راج جان بچا کر بھاگا مگر سرسوتی ندی کے پاس گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ پرتوی راج کو گرفتار کر کے غزنی بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد مر گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی دعا کی بدولت اس جنگ میں فتح یابی نصیب ہوئی۔ اس عظیم فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے مختار نامے لاہور اور غزنی بھیجے۔ سرستی مانسی سے گزار کر مدافعت ختم کرتا ہوں، براستہ ککڑی روانہ ہوا۔ پرتوی راج کا لڑکا کالا اور دیگر راجگان کے لڑکے جن کے باپ اس جنگ میں کام آ چکے تھے شہاب الدین غوری کے دربار میں فرمانداری اور اطاعت کے دستاویزات ماں تحائف شاہانہ حاضر ہوئے۔ شہاب الدین غوری نے فراخ عدلی سے دستخط مہر ثبت کر دی اور اجمیر کی حکومت بخش دی۔ اس خوشی میں راجپوتوں نے ککڑی کے تالاب کے کنارے جشن مسرت منایا اور چراغاں روشن کیا۔ شہاب الدین غوری نے مکمل فتح یابی کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ باری تعالیٰ پر شکر بجا لانے کے لیے کئی روز عبادت میں گزارے۔ اجمیر کی جانب شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ دائیں بائیں وزراء اور امراء حاضر تھے۔ پرتوی راج کا لڑکا اور دیگر راجگان کے لڑکے بھی ساتھ تھے۔ پیچھے شہاب الدین کا لشکر خاص تھا۔ جس وقت شہاب الدین اجمیر میں داخل ہوا تو سورج ڈھلنے لگا تھا۔ آگے بڑھتا ہوا کیا دیکھتا ہے کہ اس مقام پر آ گیا جہاں درگاہ شریف ہے۔ اس نے اذان کی آواز سنی تو تعجب ہوا۔ وہ اس دعوت حق کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پرتوی راج کے لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ شہاب الدین غوری نے کہا کہ اس مقام پر اذان دینے والا کون ہے؟ لڑکے نے عرض کی کہ حضور کچھ ہی عرصہ ہوا ہے یہاں کچھ مسلمان درویش قیام کیے ہوئے ہیں اور دن میں کئی بار اس کی آواز سے کچھ کہتی ہیں اور پھر عبادت میں لگ جاتی ہیں۔ شہاب الدین غوری کے دل میں جوش پیدا ہوا اور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیاری کی۔ صف اول میں لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ تکبیر تحریمہ تک 18 نفوس تھے لیکن رکوع کے وقت 12,000 آدمی تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام صاحب نے اپنا منہ مقتدیوں کی جانب کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شہاب الدین کی متلاشی نظروں نے جب امام پر نظر ڈالی تو اس کی حیرت و مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں نقشہ گم گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے دوبارہ حملہ کرنے اور فتح کی بشارت دی تھی۔ شہاب الدین غوری اٹھ کر امام کے قریب آیا، آنکھوں میں اشک مسرت لیے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ یہ امام خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا، قلبی دعاؤں سے نوازا۔ شہاب الدین نے اپنے رخسار اور آنکھوں کو حضور کے سینے سے لگایا۔ بادشاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے شہاب الدین کو حضرت نعت شاہ سے ملنے کو فرمایا۔ شہاب الدین کے ساتھ کنواج کا راجہ جے چند تھا۔ قطب الدین ایبک نے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا اور اجمیر میں حضرت سید حسین مشہدی خنگ سوار کو اپنی حیثیت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ جہاد کی نیت سے شہاب الدین غوری کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کے اکثر اوقات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی حضوری میں گزرتے تھے۔ تبلیغ اسلام میں دلچسپی لی آپ سعادات میں سے تھے۔ حضرت سید حسین مشہدی کا قلعے دار کی حیثیت سے مختصر جماعت کے ساتھ تارک گڑھ پر قیام تھا۔ لشکر کے سپاہی لگان وصول کرنے گئے تھے۔ شرارت پسندوں نے سازش کے تحت سلطان قطب الدین ایبک کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی۔ چنانچہ راجپوت جنگیردار اور دوسرے مسلم گروہوں نے کمدوں کے ذریعے داخل ہو کر اچانک حملہ کر کے شب خون کیا۔ حضرت میرا سید حسین مشہدی رات کے آخری وقت میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا، مجھے اس ہوا میں شہیدوں کے خون کی بو آ رہی ہے۔ آپ مریدین کے تارا گڑھ تشریف لے گئے۔ وہاں ان شہداء کو دیکھا۔ حضرت سید حسین مشہدی کو بلندی پر دفن کیا اور دیگر شہداء کو نیچے کی طرف سے 50-50 کی چاروں قطاروں میں دفن کیا۔ ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ جب پہلی بار اجمیر سے دہلی تشریف لے گئے
یہ شمس الدین التمش کا آیا تھا۔ آپ نے قطب الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خانقاہ پر کیا فرمایا؟ حضور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کی ولایت سپرد کر دی تھی۔ آپ نے بابا قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی منع فرما دیا تھا کہ سلطان کو یہ بھی خبر نہ ہو، ورنہ خلقت کی ہجوم سے مہلت نہ ملے گی۔ اس احتیاط کے باوجود سلطان اور لوگوں کو خبر ہو گئی۔ آپ کی زیارت کے لیے لوگ جوق در جوق حاضر ہوئے۔ شیخ نجم الدین صغرا آپ سے ملنے نہ آئے، آپ ذرائع اخلاق خود تشریف لے گئے۔ شیخ نجم الدین صحن میں کچھ تعمیر کروا رہے تھے، آپ کا استقبال نہ کیا اور نہ ہی توجہ دی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شیخ الاسلامی کے نشے میں قدیم تعلقات اخلاق و انسانیت چھوڑ بیٹھا۔ نجم الدین صغرا بہت شرمندہ ہوا اور معافی چاہی۔ بعد ازاں عرض کیا کہ آپ کا مرید قطب الدین بختیار کاکی جب سے یہاں آیا ہے تمام مخلوق اس کی گرویدہ ہے، اور میں برے نام کا شیخ الاسلامی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، میں اس کو اجمیر لے جاؤں گا، اطمینان رکھیں۔ شیخ نجم الدین صغرا نے دعوت حق اصرار کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر لانے لگے تو اہل دہلی بے چین و تاب ہو گیا اور آپ سے منت و سماج کرنے لگا۔ آپ نے جب یہ حال دیکھا تو بابا قطب الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ آپ کے دہلی کے قیام کے دوران بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دیگر حضرات تک سب نے اس پہ استعداد فیض و عرفان حاصل کیا۔ بعد ازاں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کوئی اور تو باقی نہیں رہا۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مسعود و حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چلہ میں بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ حجرے کا دروازہ کھولا۔ بابا فرید کمزوری کے باعث ادب و تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، چشم پر نم سے سر کو چکا لیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے کتب، کب تک اس غریب کو مجاہدے میں گلاتے رہو گے؟ آؤ اس کو کچھ بخش دیں۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بابا فرید کا دایاں ہاتھ پکڑا اور حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آسمان کی جانب منہ کر کے ملتجی ہوئے، اے باری تعالیٰ بابا فرید کو قبول فرما، اور اکمل درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کو اس میں عظم عطا کیا گیا۔ اجبات درمیانی اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ولایت اور حضرت بابا قطب صاحب رضی اللہ عنہ نے دستار خلافت عطا فرمائی۔ اس مجلس میں شیخ حمید الدین ناگوری، نور الدین غزنوی، مولانا علی کرمانی، مولانا شمس الدین ترک، شیخ نظام الدین ابو المغید اور دیگر مشایخ حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر شریف کا بیشتر حصہ تحصیل علوم ظاہری و باطنی، فقیری، درویشی، سیر و سیاحت، عبادت و ریاضت میں گزرا۔ آپ کا نکاح کا خیال عجیب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ ارشاد سنا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہماری سنت ترک نہ کرنی چاہیے۔ ایک روز سید وجید الدین مشہدی نے اپنے جد اعلیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی دختر عصمت اللہ کا نکاح خواجہ معین الدین سے کرو، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ جب حضرت سید وجید الدین خواب سے بیدار ہوئے تو مصورہ شادہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگرچہ ساری عمر دنیا سے علیحدہ گزاری اور میں ضعیف بھی ہو گیا ہوں، لیکن اس پہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رشتہ قبول ہے۔ چنانچہ آپ کا نکاح بی بی عصمت اللہ سے ہو گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ بی بی عصمت اللہ کے بطن سے 3 صاحبزادے ہوئے، خواجہ فخر الدین، ضیاء الدین ابو سعید اور تیسرے حسام الدین ابو صالح۔ ایک احسان نہایتی پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میری فصل بالکل تیار ہو چکی ہے اور حاکم وقت نے ضبط کر لی ہے، میرا گزر و اوقات بس اسی پر ہے، اس سلسلے میں آپ میری اعانت فرمائیں، اگر چاہتی ہیں تو رکا لکھ کر فرمان یا سماری منگوا لیتی ہیں۔ مگر احسان کی دل جوئی کی خاطر آپ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا۔ جب آپ اس کے ساتھ دہلی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے صاحبزادے
خواجہ غلام فخر الدین بھی جو معززمند حال میں کاشت کر رہے تھے، اپنی سفارش کے لیے عرض کیا کہ واگزشتہ کے لیے حکم استعماری صادر کر لیں تاکہ آئندہ پریشانی نہ ہو۔ آپ نے یہ سفر اچانک اختیار فرمایا تھا۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر نہیں تھی، کسی نے اطلاع کر دی تھی۔ حضور بابا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ بھی ماں عملہ حکام آپ کے استقبال کو پہنچا۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ کے اچانک رونق افروز ہونے پر مسرت، لیکن سفر کی زحمت کا احساس ہے، رکا سے یہ کام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ احسان کے لیے خدا تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ علی ملک خطاب حاکم قلعہ بیٹلی نے جہاز میں ایک راجہ کی لڑکی کو گرفتار کر لیا اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لڑکی نے آپ کو دیکھ کر باخوشی اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس لڑکی کا نام امت اللہ تجویز فرمایا۔ ملک خطاب کی درخواست پر سنت کے پیش نظر نکاح کر لیا۔ حضرت امت اللہ کے بطن سے بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئی۔ ناظرین، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے دلائل العارفین کی 12ویں مجلس میں تحریر فرمایا۔ اجمیر جمعے کا دن تھا، اس مجلس کو آخری مجلس کہنا چاہیے۔ درویش مریدین حاضر خدمت تھے۔ ملک الموت کا ذکر ہوا، ارشاد ہوا کہ دنیا بغیر ملک الموت کے بیکار اور بے قیمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ترجمہ یعنی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا اللہ والوں کی ہستی مانند آفتاب ہے جو اپنے نور سے دنیا کو روشن رکھتی ہیں، ان کی ہستی سے کائنات کا ذرا ذرا تاب بیان ہے۔ یہ بیان فرما کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ یہاں میرا مدفن بنے گا۔ چند روز بعد یہ سفر درپیش ہے۔ شیخ علی سنجری جو اس وقت حاضر خدمت تھے، حکم دیا فرمان لکھ کر ہمارے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دو جو اس وقت حاضر خدمت تھی۔ ہم نے ان کو خلافت و جانشینی عطا کی اور دہلی جا کر قیام کرے۔ جب خلافت نامہ پورا ہوا تو 10 سے عطا فرمایا گیا۔ میں نے ادب و تعظیم کی، ارشاد ہوا میرے پاس آؤ، میں اور قریب ہو گیا۔ اپنی کلا اور امامہ شریف میرے سر پر رکھا۔ حضرت خواجہ عثمان اروی چشتی رضی اللہ عنہ کا عصا میرے ہاتھ میں دیا، خرقہ پہنایا، قرآن شریف اور مصلی مرامت کر کے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس امانت ہے جو خواجگان چشت کے سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، جس طرح ہم نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے تم بھی اس کا حق بجا لاؤ گے، تاکہ کل قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ یہ عاجز پھر ادا بجا لایا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا خدا کے سپرد تم کو کیا، منزل گاہ عزت پر فیض کیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ قدم بوسی کے بعد اجازت لوں، آپ پر روشن ہو گئے۔ آپ نے قریب بلایا، میں نے قدم بوسی کی۔ آپ نے سورت فاتحہ پڑھی، فرمایا یا رنجیدہ نہ ہو، مردانہ ہمت سے رہو۔ میں رخصت ہوا اور دیدی سکونت اختیار کی۔ 6 رجب 633 ہجری بعد نماز عشاء آپ اجرا میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیا، خدام کو اندر آنے سے منع فرمایا۔ ساری رات خدام اجرا اور حاضرین کے کانوں میں وجد کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن آخری شام میں یہ آواز بند ہو گئی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، حسب معمول دروازہ نہ کھلا۔ خدام نے دستکیں دی، کوئی جواب نہ پا کر مجبوراً دروازہ توڑا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ غریب نواز رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ حاضرین نے آپ کی پیشانی پر کی عبارت قلم غیب سے لکھی دیکھی، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں انتقال کیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ غلام فخر الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضرین، اکثر اولیاء کرام نے اس شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرما رہی ہیں کہ معین اللہ کا دوست ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس 40 روز بعد ایک شخص نے بیان کیا کہ آپ کے آنے کے 20 روز بعد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ راویوں نے آپ کی تدفین کے بعد آپ کے مزار سے عرصہ دراز تک خوشبو آنے کا لکھا۔ آج بھی آپ کے مزار سے طرح طرح کے پھولوں کی مختلف قسم کے عطروں کی ملی جلی خوشبو روح و دماغ کو فراغت و تسکین دیتی ہے اور پاکیزگی کی جانب رجوع کرتی ہے۔ آپ کے مزار کے قریب و اجوار میں رہنے والے جنت کا مزہ لیتے ہیں
آپ کے سایہ با برکت سے تو سب ہی فیض ہے۔ اگر یہ ویڈیو جاری ہے، تیسرا پارٹ بہت جلد نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ پہلا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور گردنوار کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔